यानी कि जो हम लोगों की ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ تمام جو وعدہ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے یا بنی اسرائیل سے جو لیا ہے، یہ تمام وعدہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض میں قرار دیا ہے، مگر اس کا ان لوگوں کا ہمارے اوپر ایک حصہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ حق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو وہ حق کو ادا کرنا ہے اور اسی کو بہترین طریقے سے اور آگے بڑھ کر کے جو ہے ادا کرنے کو احسان کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو حق ادا کرنا ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جو ہے ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. جو اردو میں احسان کہا جاتا ہے وہ احسان ہم لوگ ان کے اوپر نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ بلکہ ان کا حق ادا کر کے جو ہے ہم لوگ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، جو اردو میں احسان کا معنی لیا جاتا ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جو احسان کہا ہے وہ عربی احسان ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ اچھی طریقے سے، جس طریقے سے وہ کیا جانا چاہیے اس انداز سے اس کام کو کرنا، اسے احسان کہا جاتا ہے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ تم لوگ نیک سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، اچھا برتاؤ کرو گے ان کے ساتھ. اگر ہم لوگ خود کو دیکھیں تو ہم لوگوں کا ماحول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ، اگر ہم کام کرتے ہیں باہر تو ہمارے باس کے ساتھ، ہمارے کلیگس کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے آس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ ہم لوگوں کا رشتہ بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہم لوگوں کا اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اس لیے ہم لوگ ان کے ساتھ جو ہے بہت اچھی طریقے سے، بہت نرمی کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں. مگر وہیں اگر ہمیں 10-15 منٹ 20 منٹ اگر اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو وقت دینا پڑے تو ہم لوگ نہیں دے پاتے ہیں. ہم لوگ جو ہے اس طریقے سے ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہمارے اوپر جو ان کا حق ہے وہ حق ہم لوگ ادا نہیں کر پاتے ہیں. یہ کمزوری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس میں علم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو یاد دلایا ہے ہم لوگوں کو، جس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم لوگوں کو بتایا ہے وہ بہت اہم ہے. اس میں سب لوگ برابر ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اسلام کا نام لے کر کے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. یعنی کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے اور ان کا حق ادا نہیں کریں گے، اسلام کا نام لے کر کے ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے بہت اچھا دین کو مان رہے ہیں، بہت اچھی طریقے سے دین پہ چل رہے ہیں. حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے یہاں آ کر کے اس مسئلے میں آ کر کے جو ہے ہمیشہ فلاپ ہو جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی عبادت کے بعد اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بہت اظہار کیا تھا. ان کی والدہ تو حیات سے نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا، اگر اس وقت میری والدہ اگر مجھے بلاتی تو میں نماز کو توڑ کر کے ان کے پاس چلا جاتا اور ان سے پوچھتا کہ بتائیے آپ میری کیا ضرورت ہے، یعنی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا، میں یہ پوچھتا. دیکھیے نماز سے زیادہ اہمیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماں کی پکار کو اور ماں نے یاد کرنے کو دیا ہے. یہ ایسی بات ہے جس کا ہم لوگوں نے جو ہے یہاں پہ اس دنیا میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہے جس کا ہم لوگوں نے کبھی پاس و لحاظ نہیں رکھا ہے. ہم لوگوں کے نظر میں کبھی بھی ماں باپ کی جو حیثیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی ہے. ہم لوگ کبھی بھی ماں باپ کو وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے. الٹا ہم لوگوں کا یہ معاملہ رہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسلام کا نام لے کر کے جو ہے ان کا حق ادا کرنے سے ہم لوگ جو ہے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، ہر کسی کا یہی معاملہ ہے، ہر کسی کا یہی حال ہے. ہر کوئی یہی آ کر کے جو ہے زندگی کی دوسری چیزوں میں جو ہے وہ بہت ہی عمدہ کام کر رہا ہوگا، مگر جب وہ والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کا معاملہ جب آتا ہے سامنے میں تو پھر وہ وہاں پر آ کر کے فلاپ ہو جاتے ہیں. کچھ وقت کے لیے جو ہے انسان اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کر کے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، میں نے اپنے اوپر کی ذمہ داری ادا کر لی. مگر وہ نادان اس بات سے انجان رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ اور نفل عبادات کے مقابلے میں ایسے کام کرنے کے لیے کہے ہیں جو اس دنیا میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں.